اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسناد احادیث کی حقیقت کیا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے۔ مرزا جی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مثلاً ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عثمان بن عفان، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مرزا جی نے یعنی کہ گستاخی اور تنقیص کا ایک معاملہ وہ شروع کیا، وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ان روایات کی حقیقت ہم سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر چونکہ مرزا جی کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کسی طریقے سے اپنے آباء و اجداد کو بچا لیں، اور یہ معاملہ جائے ثانیہ کربلا تک، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، اور وہاں بھی جو مرزا جی کے آباء و اجداد جو کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قاتلین میں سے تھے، مرزا جی انہیں کسی طریقے سے بچا لیں۔ تو اس کے لیے مرزا جی نے کیا کرا، اہل شام کے والے سے جو نا اصحاب اہل شام، ان کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس جماعت کو یعنی کہ اصحاب اہل شام، وہ صحابہ جو شام میں تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی قصاص عثمان کو لے کر، اور جمل اور صفین کا واقعہ ہوا، مرزا جی انہیں کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی اصل میں یہ باغی جماعت تھی، وہ باغی جماعت کہ جس کے لیے صحیح بخاری کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمار انہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا اور یہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ صحیح، ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی تفصیل پڑھ رہے تھے کہ جی دو گروہ، ایک علی کا گروہ اور ایک اہل شام۔ تو حق والا گروہ علی کا تھا، وہ باطل پہ تھے، ہم نے اس کی حقیقت پچھلی ریکارڈنگ کے اندر پڑھی تھی۔ اب آگے مرزا جی کہتے ہیں چنانچہ اسی زمن میں سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مت کہو کہ اہل شام، بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا گناہ کبیرہ کیا، صحیح، یا پھر کہو بریکٹ میں اپنی جانوں پر ظلم کیا، صحیح۔ اچھا، ایک غور طلب نقطہ ہے، سب سے پہلے جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ آیا اصحاب اہل شام جو ہے وہ ان کو خود علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ مرزا جی نے جو کہا ہے نا بریکٹ کے اندر کہ یہ عمار نے کہا کہ مت کہو کہ اہل شام یعنی حضرت معاویہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ انہوں نے فسق یعنی گناہ کبیرہ کیا یا ظلم کیا۔ ابھی کوئی پوچھے مرزا جی یہ روایت صحیح ہے، مرزا جی نے اس کے لیے ساتھ لکھا ہے اسنادہ صحیح ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صفحہ نمبر 10 پر جو مرزا جی نے نمبر 20 کے ساتھ جو روایت درج کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے کہ یزید بن عاصم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے بقول مرزا جی کے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا، اب جنگ صفین میں بقول مرزا جی کے اہل شام آئے تھے نا لڑنے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے، ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل شام کو جنت ہی کہہ رہے ہیں۔ اب مرزا جی کا ہی کیا ہوا ترجمہ، اب پھر مرزا جی کا ہی کیا ہوا ترجمہ کہ عمار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فسق کیا یا ظلم کیا، یہ تو مرزا جی کی اپنی تحریر ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 302 ہے، کتاب قتال اہل البغی، اس کے تحت باب الدلیل علی ان الفئۃ الباغیہ، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 16721 ہے۔ اس کو اس سند سے امام بہقی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، اخبرنا ابو زکریا بن ابی اسحاق انبا ابو عبداللہ بن یعقوب حدثنا محمد بن عبد الوہاب انبانا جعفر بن عون انبانا مسعر ان عبداللہ بن ربا ان عمار رضی اللہ عنہ قال، یعنی عبداللہ بن ربا، آپ نے نوٹ کیا
مرزا جی نے صفحہ نمبر 2 پہ یزید بن عاصم کی حضرت علی سے جو روایت تھی وہاں مرزا جی نے لکھا یزید بن عاصم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، لیکن یہاں مرزا جی کہتے ہیں کہ سیدنا عمار نے فرمایا، یعنی سیدنا عمار سے روایت کرنے لگا، نام مرزا جی نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ وہاں کر دیا تھا نا پیچھے ہی۔ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں باواسطہ عبداللہ بن رباح، نہیں سمجھے؟ عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ عمار نے ایسا کہا۔ او بھائی ٹھیک، اچھا دیکھیں سمجھے گا ذرا اس بات کو نا، یہ عبداللہ بن رباح کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 85 پر عبداللہ بن رباح ابو رباح القرشی الکوفی اس کے حالات ذکر کیے، کہتے ہیں سمع ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا عنہ مسعر و ابو حمزہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن رباح کوفی، عبداللہ بن رباح القرشی کوفی، یاد رکھیے گا عبداللہ بن رباح 2 ہیں، عبداللہ بن رباح 2 ہیں، یہ عبداللہ بن رباح القرشی الکوفی ہیں، ایک اور عبداللہ بن رباح ہیں جنہیں امام اجلی نے کتاب الثقات میں ذکر کر رکھا ہے، عبداللہ بن رباح النخعی کوفی ولد ہیں، اور کسی ہوشیار نے کوئی شہری کی کوشش بھی کی تو انشاءاللہ اس کی کوشش کا بڑا زبردست جواب دیں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ عبداللہ بن رباح ابو رباح القرشی کوفی، امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر روایت درج کی، یہ سن لو، یہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ امام بخاری کہتے ہیں رواہ محمد بن عبد الوہاب ان مسعر ان عبداللہ بن رباح، بھائی یہی سند ہے جو امام بہقی نے ذکر کر رکھی ہے، رواہ محمد بن عبد الوہاب ان مسعر ان عبداللہ بن رباح ان ریا بن الحارث فی الخوارج۔ عبداللہ بن رباح نے باواسطہ یہی سند محمد بن عبد الوہاب باواسطہ مسعر بن کدام باواسطہ عبداللہ بن رباح باواسطہ ریا بن الحارث کوفی، جو روایت بیان کی وہ کیا ہے؟ خوارج کے متعلق۔ کس کے متعلق ہے؟ اس کا مطلب لا تقول اہل الشام نہیں تھا، یہاں پر لا تقول اہل الشام نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ تھا لا تقول اہل النہر، لا تقول اہل النہر تھا، لیکن چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں اہل الشام ہی تھا، مانا کوئی مسئلہ نہیں۔ نقطہ غور طلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم بیان کیا ہے اہل شام کے لیے نہیں کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ خوارج کے لیے، بشرطے کہ روایت ثابت ہو۔ لیکن تاریخ الکبیر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ بن رباح کی عمار بن یاسر سے اس روایت میں سما ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ جو روایت عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں وہ ان ریا بن الحارث بیان کرتے ہیں، یعنی بیچ میں کم از کم واسطہ ہونا چاہیے کس کا؟ ریا بن الحارث کوفی کا واسطہ ہونا چاہیے، وہ روایت میں سنن کبریٰ بہقی میں موجود نہیں ہے، اس کا مطلب سندن یہ روایت منقطع ہے نیز۔ تاریخ الکبیر اور الجرح والتعدیل جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 61 میں بھی، دونوں کتابوں میں تاریخ الکبیر ہو یا الجرح والتعدیل ہو، دونوں ہی کتابوں کے اندر بلا کسی توثیق کے عبداللہ بن رباح ابو رباح القرشی کوفی کے حالات ذکر ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے کہ یہ راوی مجہول الحال ہے۔ کوئی شوخ اور چنچل یہ کہے کہ کتاب الثقات کے اندر امام ابن حبان نے ذکر کیا ہے، تو میرے بھائی کتاب الثقات میں امام ابن حبان نے کتنے ہی مجہول راویوں کی توثیق کر دیا، وہ تو اس حوالے سے متساہل ہے۔ اچھا اب آپ سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ سیدنا عمار سے اہل شام کے حوالے سے جو روایت جس کو عام طور پہ محدثین صحیح قرار دیتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 270 ہے، کتاب الجمل ہے، حدیث نمبر 38837 ہے کہ زیاد بن الحارث کہتے ہیں کہ میں صفین کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، میں صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کے ساتھ تھا، میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے لگ رہا تھا، بس ایک شخص نے کہا کہ اہل شام نے کفر کیا، اہل شام نے کفر کیا، تو کہا عمار نے لا تقولوا ذالک، یہ مت کہو، نبینا و نبیہم واحد، ہمارے نبی ان کے نبی ایک ہیں، وقبلتنا وقبلتہم واحدۃ، ان کا قبلہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ولکنہم قوم مفتونون، لیکن وہ لوگ فتنے کا شکار ہو گئے، جاروا عن الحق، حق سے یعنی کہ ایک طرف ہو گئے، فحق علینا نقاتلوہم حتی یرجعوا الیہ، کہ ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان سے لڑیں یہاں تک کہ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ یہ ہے اہل شام کے بارے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، انہوں نے کبیرہ گناہ کے مرتکبین قرار نہیں دیا، فاسق اہل شام کو قرار نہیں دیا، ظالم اہل شام کو قرار نہیں دیا۔
روایتی ثابت نہیں. یہاں تک سمجھ گیا بات؟ اچھا جی. اب ادھر سمجھے گا، ایک بطور تحقیق ایک نقطہ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. مطلب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ دمشق ہے، یعنی ہمارے یہ تاریخ دمشق کا اسکین ہے، کو منع کریں، یہ تاریخ دمشق کا اسکین ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر ہے 343. صفحہ نمبر ہے 343. یہ امام باقر کے حوالے سے روایت ہے. اب بھائی کس کے حوالے سے روایت ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں سمع علی یوم الجمل، جمل کے دن ہم نے علی سے سنا، جمل کے دن ہم نے علی سے سنا. اور یوم صفین، یا وہ صفین کا دن تھا. رجل یغلو فی القول، ایک شخص بڑا مبالغہ رائی کر رہا تھا اہل شام کے حوالے سے. یقول الکفر، کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کفر کیا. کالا، علی کہنے لگے لا تقولوا فانہم زعموا ان بغینا علیہم، یہ مت کہو. فانہم زعموا، وہ پس بے شک وہ گمان رکھتے ہیں، ان بغینا علیہم، ہم نے ان پہ بغاوت کی ہے. وہ کوئی کال کر کے پوچھ تو لو، ایمبولینس تو نہیں آ گئی اکیڈمی کے باہر، میت تو نہیں اٹھ گئی، کیا حوالہ آ گیا یہ. وہ کہتے ہیں فإنہم زعموا انا بغینا علیہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان پہ بغاوت کی ہے. وزعمنا انہم بغوا علینا، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں انہوں نے ہم پہ بغاوت کی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اہل شام پر حکم لگایا ہی نہیں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا معاملہ ایک دوسرے کو لے کے مذبذب ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی حقیقی تعین نہ اہل شام میرے بارے میں، یعنی ہمارے بارے میں، نہ ہم اہل شام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. اور روایت بھی اہل بیت کی سند چاہیے، اہل بیت کے گھر سے. امام باقر بیان کر رہے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. ڈوب کے مر جانے والے کے لیے چلو بھر پانی بھی اس کے بعد کافی ہوگا، بشرطے کہ وہ مرزا جیسا بے غیرت نہ ہو. اور سنیں، سمجھے گا ذرا بات کو. کوئی کہے کہ جی تمہیں حدیث سے حوالہ نہیں ملا. بھائی حدیث سے حوالہ لے لیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 995، کتاب الزکات ہے، حدیث نمبر 2363 ہے. زید بن وہب الجوہنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا. اب بھائی سنو، انہ کان فی الجیش الذی کانوا مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الذی ساروا الی الخوارج. اور سنو، بڑی توجہ طلب بات. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اے لوگوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کوئی حیثیت ہوگی، نہ ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی. وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے مضر ہوگا. نماز ان کے گلے سے نیچے نہیں اتر سکے گی، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اس ثواب کو جان لے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی زبانی دیا ہے، تو وہ باقی اعمال کو چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جس کے شانے پہ ہڈی نہیں ہے، اور اس کے شانے کا اوپری حصہ عورت کے سینے کی طرح ہے، اس پر سفید رنگ کے بال اگے ہوئے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یار سنو ذرا بات کو، میں آپ کے سامنے یہ عربی عبارت بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. فَتَذْهَبُونَ إِلَى مَعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مَعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي زَرَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا إِلَى اسْمِ اللَّهِ. اور سنو ذرا، علی کہتے ہیں تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑ جاتے ہو تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد کو اور تمہارے اموال کو تکلیف پہنچائیں. بخدا مجھے امید ہے کہ یہی وہ قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کا رخ کو لوٹ لیا. تم اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ. روانہ یعنی چلو ہو لو. پتہ لگا علی نے جن سے جنگ کی ترغیب دلائی اور علی نے جنہیں فاسق ظالم قرار دیا، جارو عن الحق قرار دیا، وہ خوارج ہیں. وہ باغی گروہ کون ہے؟ وہ خوارج ہیں، وہ معاویہ اور اہل شام. علی کہہ رہے ہیں تم معاویہ اور اہل شام کو دیکھو. علی توجہ ہٹا رہے ہیں، مرزا کہہ رہا نہیں وہی ہے. علی کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مرزا کہہ رہا وہی ہے. علی کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مرزا کہہ رہا ہے وہی ہے. اور سنو ذرا بات کو، مولا علی صحیح کہہ رہے ہیں یا جہلمی رادھا صحیح کہہ رہی ہیں؟ اب یہ مقلدین کے اوپر ہے، مقلدین خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں. اس کے بعد آگے مرزا جی نے نمبر 22 اور نمبر 23 کے تحت
یعنی نمبر 22 کے تحت خوارج کی مشہور صحیح بخاری والی روایت درج کی ہے. آپ بھائیوں کے علم میں اے محمد انصاف کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مرزا جی نے سنن کبریٰ امام نسائی والی اس کے اوپر روایت درج کی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے خوارج کے ساتھ, اور 1000 بندے جو ہے وہ آپ کے مناظرے کے نتیجے میں توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے. ہمارے تو اس سے کوئی کسی بھی قسم کا اشکال یا کسی قسم کا اختلاف ہے ہی نہیں نا کہ خوارج سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا اور یہ فضیلت کو پایا. ہمیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ خوارج کا باغیوں سے علیحدہ سے ذکر کر کے مرزا جی جو تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ خوارج الگ تھے اور باغی الگ تھے, ہمیں تو اختلاف اس چیز سے, اور الحمدللہ ہم پچھلے تمام ریکارڈنگز میں اور اب بھی اس چیز کی دلائل دیتے میں ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے نا, صرف یہ اصطلاح, سارا فساد اس کے گرد گھومتا ہے, باغی اور خارجی. یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہو گئے ہیں. جس دن ہم رافضیوں کے اس پروپیگنڈے سے باہر آئیں گے نا کہ یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں, ایک ہی, اس دن آدھا مسئلہ تو ہمارا حل ہو چکا ہوگا. آگے مرزا جی نمبر 24 کا عنوان قائم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں کہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو ان سے سوال کیا گیا کہ اہل نہروان بریکٹ میں یعنی خوارج مشرکین ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, شرک سے تو وہ بھاگے ہیں. اب بریکٹ کے اندر مرزا جی لکھتے ہیں یعنی مسئلہ تحکیم پر انہوں نے توحید کا ہی تو بہانہ بنایا تھا, تو وہ مشرک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا تو کیا پھر وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں, منافقین تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں. بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں یعنی خوارج تو اس سے زیادہ بات گزارے ہیں, تو وہ منافق کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا کہ آخر وہ یعنی خوارج کیا ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں, بریکٹ میں یہ بریکٹ میں ہمارے, اور اس میں ایک باریکی ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. اب مرزا جی بریکٹ کے اندر آگے لکھتے ہیں صرف باغی ہیں, مشرک یا منافق نہیں. صرف باغی ہیں, مشرک یا منافق نہیں. صرف باغی ہیں, مشرک یا منافق نہیں. اچھا جی, پہلا نقطہ غور طلب ہے. پہلا نقطہ یہ ہے وہ شرک سے نہیں, وہ شرک سے تو وہ بھاگے ہیں, شرک سے وہ بھاگے ہیں. مسئلہ تحکیم پر انہوں نے توحید کا بہانہ بنایا تھا, نہیں. میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے ویڈیوز میں توجہ دلائی تھی. معاہدہ تحکیم کی پوری روایتیں پڑھ کر سنائی تھیں. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاہدہ تحکیم میں قرآن اٹھائے جانے کے مسئلے کو لے کر توحید سے جہالت کے نتیجے میں یہ بات کہی تھی کہ علی نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا ہے. توحید کا بہانہ نہیں, توحید سے جہالت کی بنیاد پر. قرآن اللہ کا غیر ہے یا اس کی صفت ہے؟ او بھائی, کیونکہ مرزا جی خود بھی توحید سے جاہل ہے, مرزا جی کو خود تو پتہ نہیں ہے. مرزا جی کو جو ڈکٹیشن دینے والے ہیں وہ توحید کے سراسر دشمن ہیں. ان کی پیچھے پوری ذریت کی محنت اس بات پہ ہے کہ شرک پن پہ شرک پھلے پھولے, تو مرزا جی کیسے رک سکتے ہیں؟ اور میں تو آپ بھائیوں کو ٹیزر دوں, ہمیں تو بہت جلد انشاءاللہ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھنے والے ہیں جس میں ہم مرزا جی کے ناقابل تردید مشرک ہونے کی دلیل پائیں گے کہ مرزا جی خود بھی مشرک ہیں اور توحید پرستی کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں. یہ مرزا جی کے اپنی ویڈیو سے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں لطف کی بات کہ وہ یعنی کہ توحید کا بہانہ بنا کے نہیں بلکہ توحید سے جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا. اور پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی نے کہا کہ منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرنے والے, تو خوارج تو اس سے زیادہ بات گزارے, تو وہ منافق کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اچھا, ایک سوچنے کی بات یہ ہے, مثلا ایک آدمی عبادت گزاری صرف اس لیے کرتا ہو کہ اس کو لوگ بہت عبادت گزار سمجھیں, کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ کہ وہ نفاق کے اوپر ایمان رکھتا نہ ہو, مطلب وہ عبادت پہ اللہ کی کہ اللہ کے ہم بندے ہیں وہ اس پہ ایمان رکھتا نہ ہو, اور وہ صرف اس لیے عبادت کرتا ہو کہ لوگ اسے عبادت گزار سمجھیں, تو کیا ایسا آدمی منافق نہیں ہے؟ بہرحال مرزا جی کا یہ بات بھی غلط ہے. آگے جو جملہ ہے میں انتہائی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین اور مرزا جی کو سننے والے وہ لوگ کہ جو وسیع النظر ہیں, صحیح العقل ہیں, سلیم الفطرت ہیں, میں ان کو مخاطب کر کے بات کہوں گا, اللہ کے بندے, اللہ کے بندوں, دیکھو اللہ اپنے دین کا کام کیسے لیتا ہے, کیسے لوگوں کے قلم سیدھے کرواتا ہے. ٹیڑے چلتے قلموں کو بھی اللہ سیدھا کروا دیتا ہے. باغی گروہ کون تھا؟ مرزا جی نے صفحہ نمبر 10 کے اوپر عثمان رضی اللہ عنہ
کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کو باغی قرار دیا صفحہ نمبر 8 کے اوپر. میں نے وہاں توجہ دلائی تھی. انہیں کیا قرار دیا کہ گروہ کیا تھا؟ باغی گروہ تھا. پھر صفحہ نمبر 12 یہاں پر مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے لیے سیدنا علی کا حکم پوچھا گیا تو سیدنا علی نے کہا یہ باغی ہیں. یہ کیا ہے یار؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود خوارج کو باغی قرار دے دیا. اس کے بعد بھی یہ کہنا باغی گروہ کون تھا اور عمار کو شہید کرنے والے باغی وہ معاویہ اور اہل شام میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے. تو بھائی میرے اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ ہاں بس صرف میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، مرزا جی کو غور سے سننے اور پمفلٹ کا اگر معاملہ ہو تو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آدمی غور سے پڑھے گا خود سمجھ جائے گا کہاں اللہ نے ان کے ٹیڑھے چلتے قلم کو بھی سیدھا کروا کے حق بات آخر کار لکھوا دی ان سے. کہ علی کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. تو یہ علی نے معاویہ یا اصحاب اہل شام کے لیے کہا نہیں. اچھا پھر ایک آخری نقطہ اس روایت میں سن لیں. یہ بریکٹ میں جو مرزا جی نے کہا نا ہمارے، مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے. مرزا جی نے مسئلہ 157 میں ایک جگہ پر کہا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے. میں نے وہاں توجہ دلائی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے معاویہ و اصحاب اہل شام جو ہیں ان کو علی اپنا بھائی قرار نہ دے رہے ہوں، لیکن خوارج جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، ان کتوں کو علی کہہ رہے ہوں کہ یہ میرے، یہ ہمارے، او بھائی میرے، بھائی میرے، یہ ہمارے بھائی ہیں. او یار اللہ کی قسم، آدمی خود کتا ہو تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. آدمی آدمی کا بچہ ہو تو یہ بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا، ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری طرح قربانی کی، اس نے اپنے جان اور مال کو ہم سے محفوظ کر لیا سوائے اللہ کے حق کے. اور بھائی میرے اس حدیث کو لے کر ابو بکر نے مانی نے زکات کے خلاف جہاد قتال کا حکم دیا، اور اسی حدیث کے پیش نظر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے لڑے. مختصر بتا رہا ہوں، سمجھے ذرا اس بات. آپ سمجھیں وہ باقاعدہ قبلہ نماز سب چیزوں کے قائل ہیں وہ، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حق میں غلطی کی. کیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کے قتل کو اپنے لیے، ایک مسلمان کی جان کو اپنے لیے حلال سمجھا اور مسلمانوں کا قتل کیا. اور اس یعنی کہ اندازہ کریں اس درجے کا قتل کیا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک مسلمان ایک یہودی کے باغ کے باہر سیب پڑا ہوا دیکھ کے اٹھا لیتا ہے، سیب پڑا ہوا دیکھ کے اٹھا لیتا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے حد جاری کی کہ اس پہ چوری کی حد قائم ہوگی. خوارج اس درجے کے گمراہ تھے. آپ اندازہ کریں صہیب رضی اللہ عنہ کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے ان کے یعنی زندہ بچے کو ان کے پیٹ سے نکال کے باہر پھینک دینا اور شوہر اور بیوی دونوں کو شہید کر دینا، یہ خوارج تھا. کہ جو بات سن کر، اس حادثے کو سن کر ہی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب انہوں نے ہمارے لیے کوئی گنجائش چھوڑی. آدمی بے غیرت، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے دور کے اندر جدید تعریف بے غیرت کی ایک اور آئی ہے، مرزا کا مقلد نہیں ہونا چاہیے. لازمن بے غیرت ہوگا. مرزا کا مقلد ہے تو لازمن بے غیرت تھا جب یہ مرزا کا مقلد بنا ہے. اس کو اگر ذرہ برابر اپنے بزرگوں کی غیرت، اپنے دین کی غیرت ہوتی، تحقیق کرتا، بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ اس جاہل کی تقلید کرتا نہیں کرتا. اور سنو آگے کہتے ہیں سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث میں کہ سیدنا نافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خشبیہ بریکٹ میں کہتے ہیں یعنی مختار سقفی کے گروہ کے لوگوں اور خوارج کو سلام کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں سے برسر قتال رہتے تھے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو کوئی حی علی الصلاۃ کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا. بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور جو کوئی حی علی الفلاح کہہ کر بلائے گا میں اس کی پکار پر بھی لبیک کہوں گا، یعنی اس کے پیچھے بریکٹ میں لکھا یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا. مگر جو کوئی مجھے یہ کہے گا کہ آؤ اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ کریں اور ان کا مال لوٹیں تو پھر میں انکار ہی کروں گا. مصنف ابن ابی شیبہ 39097. مرزا جی آگے کہتے ہیں قال شیخ زبیر علیزی فی مقالات جز 1 اسنادہ صحیح. یار سنو یار یہ توجہ طلب بات ہے، یہ بھول مت جانا. شیخ زبیر میں بھول جاؤں مجھے یاد دلانا. قال شیخ زبیر علیزی فی مقالات جز اول، مقالات کے جز اول میں شیخ زبیر نے اس کو اسنادہ صحیح کہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اچھا جی، اچھا اب سوچیں مرزا جی نے یہ بھرتی کیوں کی بھئی، یہ کیوں درج کی روایت کہ خشبیہ کے پیچھے عبداللہ بن عمر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور
خوارج کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا اس کی دعوت پہ لبیک کہوں گا، اور اس کا معنی مرزا جی نے کیا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا. آئی سمجھ میں بات؟ ہر کسی کے پیچھے. اچھا ایک میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں. مرزا جی یہ جو نا ہر آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں پچھلے دنوں بھی جو نا اس کا مرزا جی کو بہت زبردست جواب دیا تھا. اور امام کیا ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ میری پوری ویڈیو ہے. لیکن اصل میں 2 دفعہ توجہ دلا چکا ہوں مرزا جی اس پہ محنت کیوں کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بظاہر کیا لگتا ہے اتحاد امت، یہ نہیں. اصل میں مرزا جی رافضیوں کے لیے نا راہ ہموار کرتے ہیں کہ عام آدمی نا رافضیوں کو بھی کسی طرح اپنا بھائی تسلیم کر لے اور ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ لے. یہ سارا فساد اصل میں یہ ہے. بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ جی یہ اتحاد امت کی کوشش یاد کریں اس بات کو. ہم عموماً ایک بات کہا کرتے ہیں، سنی شیعہ بھائی بھائی میں اتحاد نہیں ہے، علی معاویہ بھائی بھائی میں اتحاد ہے. اگر علی معاویہ بھائی بھائی میں اتحاد نہیں ہو سکا تو سنی شیعہ کے اتحاد کا صرف ڈھکوسلا ہے، باقی کوئی اور ڈرامہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اتحاد ہوگا تو علی معاویہ سے سٹارٹ ہوگا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر سب ڈھکوسلے، سب ڈرامے. اور سنیں صحیح الاسناد احادیث، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 174 ہے، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ بامر الوالی. اس کے تحت حدیث نمبر 5305 ہے. امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو درج ذیل سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو سعید بن ابی عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا ابو جعفر محمد بن عبید اللہ ابن ابی داؤد المنادی المخرمی ببغداد حدثنا یونس وهو ابن محمد المؤدب حدثنا ابو شہاب حدثنا یونس بن عبید عن نافع قال كان ابن عمر. یونس بن عبید باباستہ نافع باباستہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اور ذرا سمجھے گا شیخ زبیر اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں، مگر انتہائی احترام کے ساتھ ایک تحقیق کا نقطہ بھائیوں کو دے رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 466 ہے. امام ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سوال پوچھا، سمع یونس من نافع، یونس بن عبید نے نافع سے سنا ہے؟ قال لا، کہا نہیں. یونس بن عبید نے نافع سے سنا، سماع حدیث کیا نہیں ہے. اور وقال احمد و ابو حاتم لم يسمعوا من نافع شيئا، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حاتم رازی دونوں فرماتے ہیں کہ انہوں نے نافع سے کچھ بھی سنا. روایت سندن منقطع ہے، روایت سندن منقطع ہے. منقطع سند والی روایت درج کر کے مرزا جی کہہ رہے ہیں خارجیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو. مرزا جی اور مرزا جی کی سمیت جتنے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے مرزا جی کے سہولت کار ہیں اور اتحاد امت کا چورن بیچنے والے جتنے چوچو ہیں، ان کی جناب میں انتہائی احترام کے ساتھ ہمارا سوال ہے، کیا ناسبیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جو جواب اب آپ ناسبیوں کے لیے دیں وہ ہماری طرف سے اپنے لیے سمجھ لیجیے گا. اور آگے آپ ذرا دیکھیے گا اس کالے چور کو. کالا چور کون؟ کالا چور پلمبری فرقے کا بانی جہلمی رادھا، کالا چور. کالا چور کیوں بول رہا ہے؟ یہ شیخ زبیر کے مقالات، کالا شیخ زبیر علی ضعیفی مقالات جز اول اسنادہ صحیح. بھئی کالے چور کو دیکھیے گا اب ذرا آپ. یہ شیخ زبیر کی مقالات ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96-97. سوچے ایک آدمی صفحہ نمبر حدیث نمبر درج کرتا ہے، کیا ایسی بات ہے اس جگہ آ کے کالا شیخ زبیر علی ضعیفی مقالات جز اول اسنادہ صحیح صفحہ نمبر ذکر نہیں کیا؟ پوری دال کالی ہے اور ان کی تو ہر چیز ہی کالی ہے. یاد آیا؟ کالا پن یاد آیا نا؟ یہ کعبے والا کالا نہیں ہے، یہ منہ کالا ہونے والا کالا ہے. سنیے گا ذرا بات. شیخ زبیر علی ضعیفی رحمہ اللہ یہاں پر وہ صفحہ 96-97 لکھتے ہیں، میرے علم کے مطابق صحابہ کرام و تابعین میں سے کوئی بھی ہندو و مشرکین وغیرہ کے ذبیحے کے جواز کا قائل نہیں ہے. رہا مسئلہ اہل بدعت کا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں اور خشبیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. دیکھیے طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 169-170، ہلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 309 وسندہ صحیح. آپ انہیں سلام بھی کہتے تھے. سنن کبریٰ للبیہقی جلد 3 صفحہ 122 وسندہ صحیح. کہ شیخ زبیر اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. ہو گیا؟ اب آگے سنیں آپ. مرزا جی تو کہتے ہیں نا بریکٹ میں، یعنی کہ مرزا جی نے لکھا یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، ایسے نا مرزا جی نے تو سے تاثر نکال لیا. لیکن شیخ زبیر آگے کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ،
کیا لکھا شیخ زبیر نے؟ تنبیہ. اور صبح آگے کہتے ہیں واضح رہے کہ راجح یہی ہے کہ بدعت کبریٰ کے مرتکب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آیا میں اس کو کالا چور کیوں کہہ رہا تھا. شیخ زبیر کا موقف تو یہ تھا اس روایت کو صحیح کہنے کے بعد بھی. حالانکہ روایت صحیح، انتہائی احترام کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، لیکن یونس بن عبید کا امام نافع سے سما ثابت ہے. بہت ممکن ہے شیخ زبیر طبقات ابن سعد اور حلیۃ الاولیاء والی اسانید کی وجہ سے ایسا کرو. میرے علم میں وہ اسانید فی الوقت نہیں ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں شیخ زبیر نے آگے جو لکھا اس کالے چور نے اس کو چھپا لیا. شیخ زبیر کہتے ہیں واضح رہے کہ راجح یہی ہے کہ بدعت کبریٰ کے مرتکب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تفصیلی تحقیق کے لیے دیکھیے راکم الحروف کی کتاب بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. یہ بات بھی دلائل سے معلوم ہوتی ہے کہ یار سن لو یار، یہ بات بھی دلائل سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل سے رجوع کر لیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ ایک بدعتی نے آپ کو سلام بھیجا تو آپ نے اس کی بدعت کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. سن ترمذی حدیث نمبر 2152 وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب وسند حسن. امام ترمذی نے کہا اس کی حدیث حسن صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ غریب اور سند اس کی صحیح ہے، حسن ہے. یعنی کہ شیخ زبیر نے اپنا موقف اور ساتھ ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ثبوت دے دیا کہ وہ بھی بعد میں اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے یا اس کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں رہے تھے، مگر اس کالے چور نے اس کو چھپا لیا، اسی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے صحیح کہا، مگر آگے جو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ اس کالے چور نے بیان کیا. اتنا بڑا دجال ہے. آپ اندازہ کریں ذرا، شیخ زبیر کے نام سے عبداللہ بن عمر کے نام سے جھوٹ بولا ہے. اور ابھی تو ہم نے جو پٹا ڈالا ہے اس پٹے پر جو بھاؤ بھاؤ کریں گے نا یہ وہ بھی بڑی غور طلب ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں روایتی ثابت کہ وہ کبھی بھی خوارج کو سلام کا جواب دیں. سوال پیدا ہوتا اچھا یہ ایک آخری آپ بھائیوں کے سامنے ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں. نمبر 25 کے عنوان کے تحت مرزا جی کہتے ہیں مستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ ذی العشیرہ کے دوران میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور کچھ دیر مقیم رہے. اس دوران ہم نے بنی مدلج کے کچھ لوگوں کو کھجور کے باغات میں کام کرتے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ان کے پاس آیا اور کچھ دیر تک ان کا کام دیکھتے رہے. پھر ہم پر نیند غالب آ گئی تو ہم دونوں جا کر کھجور کے چھوٹے پودوں کی مٹی پر لیٹ کر سو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ آ کر اپنے پاؤں مبارک سے ہمیں ہلا کر بیدار فرمایا اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم گرد سے خوب آلودہ ہو چکے تھے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو تراب، بریکٹ میں مرزا جی کہتے ہیں یعنی مٹی والے، اٹھو. پھر فرمایا میں تم دونوں کو سب انسانوں سے بڑھ کر دو بدبخت افراد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بدبخت تو وہ قوم سمود کا احمد نامی شخص جس نے اونٹ کی کوچے کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جو اے علی تمہارے سر پر تلوار سے ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو سر کے خون سے رنگ دے گا. مستدرک حاکم حدیث نمبر 4689. اور آگے کالا چور کہتا ہے قال الامام حاکم والامام ذہبی اسنادہ صحیح علی شرط مسلم. نہیں سمجھا؟ اچھا، اس سے نتیجہ جو مرزا جی نے نکالا ہے وہ انہوں نے نوٹ کے عنوان سے آگے درج کیا ہوا ہے. وہ ہمارے پاس آج اس میں تفصیل ہے، تھوڑی وقت کم ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم پڑھیں گے. جو نتیجہ اس سے مرزا جی نے نکالا ہے صرف میں بھی آپ بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا جی نے تو کہا کہ جی یہ حدیث کیا ہے، اب بھائی یہ حدیث صحیح ہے. اچھا اب ذرا یہ صحیح حدیث کے حوالے سے اور کیسی صحیح حدیث ہے یہ بتاؤں میں آپ کو. کیسی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں امام حاکم، انہوں تو کہتے ہیں نا اسناد و صحیح علی شرط مسلم، وہ بالکل صحیح بات کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 71 کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سند سے امام حاکم اس کو اس سند سے لے کے آئے ہیں. حدثنا محمد بن اسحاق حدثنی یزید بن محمد بن خسیم المحربی ان محمد بن کعب القرظی ان محمد بن خسیم ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اس کی سند تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ 71 کے اوپر کہتے ہیں محمد بن خسیم ابو یزید المحربی اس کے بارے میں لکھتے ہیں قال لیا ابراہیم بن موسیٰ، ہم سے کہا ابراہیم بن موسیٰ نے اخبرنا عیسیٰ بن یونس قال اخبرنا ابن اسحاق. ابن اسحاق کون ہے؟ محمد بن اسحاق. قال اخبرنی یزید بن محمد بن خسیم وہی ان محمد بن کعب القرظی وہی مستدرک والے، ان محمد بن خسیم المحربی وہی مستدرک والے، ان عمار بن یاسر. اور پھر آگے وہی جو میرے بات کنتا انا و علی رفیقین فی غزوہ، میں اور علی ایک سفر میں جہاد کے سفر میں ایک ساتھ. اب آگے کہتے ہیں قال علی محمد ابو یحییٰ قال حدثنا صدقہ بن ثابت غزوہ العشیرہ.
اور ہمیں محمد ابو یحییٰ نے یہ بھی بتایا صدقہ بن ثابت کے واسطے سے کہ وہ غزوہ تبوک تھا. قال ابو عبداللہ وہذا اسناد، امام بخاری کہتے ہیں اور یہ جو سند ہے، لا یعرف سماع یزید من محمد ولا محمد بن کعب من ابن خیثم ولا ابن خیثم من عمار. امام بخاری بتا رہے ہیں کہ اس روایت میں نہ تو یزید بن محمد کا محمد بن کعب القرظی سے سما ثابت ہے، نہ محمد بن کعب قرظی کا ابن خیثم سے، اور نہ ابن خیثم کا عمار بن یاسر سے. اور سند کسی ایک جگہ سے نہیں، تین تین جگہ سے منقطع ہے، راویوں کا ایک دوسرے سے سما ثابت ہے. یہ تھی وہ اسنادہ صحیح علی شرط مسلم روایت. اور جبھی تو ہم کہیں گے مرزا، اگر یہ مرزا جی کی امام مسلم کی شرط صحیح تھی تو کیا پیاری بات تھی. شہادت علی کے جس روایت کے اندر بتا جو علی کو شہید کرے اس کی بدبختی کا ثبوت جس حدیث سے مل رہا ہو اور وہ حدیث ثابت ہو، اور کیا ثابت ہو، امام مسلم کی شرط پہ ثابت ہو، تو امام مسلم نے اپنی کتاب میں کیوں نہیں ذکر کر دی؟ بھائی علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ اس زمین پر موجود انسانوں کا سب سے بدبخت انسان تھا. اس میں کوئی شرط، اس میں کوئی شک تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اور ہوگا بھی نہیں. اس وقت کے زمین پہ موجود لوگوں میں سے سب سے خبیث ترین، ذلیل ترین، لعنتی ترین آدمی اگر کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب ہمیں تو حدیث سے اس کا ثبوت بھی مل رہا تھا نا، حدیث ثابت شدہ تھی، اور اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط صحیح تھی. تو کیا ایسی بات تھی کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر نہیں کر دی اس کو؟ وہ روایت ثابت ہی نہیں تھی، وہ روایت ثابت. اور ہم اس روایت کی سند پر اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں علی کے قاتل کی مذمت آ گئی ہے اور ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، نہیں. ہم بات اس لیے کر رہے ہیں، ٹیزر دے رہے ہیں آپ کو، اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ پوری وجہ بتائیں گے کہ مرزا جی اس روایت سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ علی کی شہادت کے بعد اس امت پر عذاب آ گیا. اور یہ ہے وہ بنیادی نکالا ہوا اس روایت سے نتیجہ جس کی وجہ سے ہم اس روایت کے اوپر بات کریں، کیونکہ اس سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوتی ہے. اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہ ہوتی ہم اس روایت کو یوں ہی جانے دیتے، ہم اس کے اوپر کوئی بات کرتے نہیں. یہیں سے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.